بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پروگرام آداب زندگی ہر بدھ کو انشاءاللہ 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک براہ راست ہوا کرے گا، اور یہ ہمارا پروگرام قبلہ جانشین امیر اہل سنت دعوت کاظم القدسیہ کے ساتھ ہوا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز، ان کو ہم ممکنہ صورت میں اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے علامہ صفوری رحمہ اللہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں 2 لوگ تھے، 2 آدمی تھے، ایک بوڑھا تھا ایک جوان تھا. دونوں نے آپس میں حضور ایک شراکت داری کر کے کھیتی باڑی کا کام کیا. گندم کی فصل بوئی، فصل پک کر تیار ہوئی، اور پھر جب اس کو آپس میں تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو اب جب وہ گندم تولی جاتی تھی تو جو بوڑھا آدمی تھا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گندم جوان جو تھا اس کے جو ہے وہ حصے میں ڈال دیا کرتا تھا، اور جوان کیا کرتا تھا وہ بھی چپکے سے کچھ نہ کچھ، جب تولی جا رہی ہے گندم تو وہ بھی اپنے حصے میں سے کچھ گندم وہ بوڑھے کے یوں کہہ لیں گندم کی ڈھیری میں وہاں وہ اس کو منتقل کر رہا تھا. یعنی یہ اس کو دے رہا تھا اپنا حصہ، وہ اپنا حصہ اس میں سے کچھ اس کو دے رہا تھا. یوں کام ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ ان کی وہ گندم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اور یہ یوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر خائی کا معاملہ کرتے رہے. بوڑھا آدمی یہ سوچتا تھا کہ میری تو زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جاؤں گا، تو یہ بچہ ہے، جوان بچہ ہے، یہ ابھی آگے اپنی زندگی اور بڑھائے گا، تو چلو میری طرف سے کچھ اس کو زیادہ مل جائے. اور وہ جوان کیا سوچتا تھا؟ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ جو بوڑھا ہے یہ عیال دار ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میرے حصے میں سے کچھ اس کو مل جائے. اب یہ گندم تولتے رہے اور وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تھی. دونوں نے اس بات پر پھر غور کیا کہ ہم اس کو تولتے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جو نوجوان تھا اس نے اپنی اچھی نیت اس بوڑھے بندے کو بتائی، اس بوڑھے نے اپنی اچھی نیت اسے نوجوان کو بتائی. تو ان دونوں کی اس اچھی نیت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کے اندر برکت جو ہے وہ عطا فرما دی. یہ ایک بڑی پیاری حکایت علامہ صفوری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. آج کے زمانے میں حضور اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں بھی جن حالات میں، جن سرکمسٹانسز میں ہم وقت گزار رہے ہیں، جن پرابلمز کے اندر ہم اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں، تو ان حالات کے اندر، ان سینیریوز کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے اندر خیر خائی کا جذبہ جو ہے وہ کیسے پیدا کریں. دیکھیں آپ نے جو ہے وہ واقعہ سنایا، جی یہ حکایت جو آپ نے سنائی ماشاءاللہ بہت زبردست. کر بھلا ہو بھلا، سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ بندہ اس لیے بھلا کرے کسی کا کہ آج میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو میرے ساتھ بھی بھلائی ہو. تو یہاں بندے کو چاہیے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ بھلائی کرے. واہ. کہ میرے ساتھ بھلائی ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے ثواب آخرت چاہیے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو اصل تو ظاہر اخروی زندگی ہے، بندہ جو ہے وہ اخروی زندگی کو ترجیح دے نہ کہ دنیاوی زندگی کو. یہ تو ظاہر ہے کہ چند دن میں گزر جانی ہے.
اور جس طرح آج کل کے جو دنیا میں جو حالات ہے جس طرح کے چل رہے ہیں، کئی مالدار لوگ جنہوں نے کتنا کمایا، کتنا جمع کیا، آج کیا کام آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، کتنی ترقی ہوئی، مگر آج کہاں ہے وہ ترقی؟ تو وہی کہ کر بھلا ہو بھلا، ہو بھلا، سبحان اللہ۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں گے، جی فرمایا۔ ہاں آپ فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کہ لوگ مطلب آج کل تو یہ بھی ہے نا کہ نیکی راس نہیں آتی، یا ایک جملہ بولے بھی نیکی کا زمانہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ نیکی کرتے ہیں یا چلو بھلا کسی کا کر دیں، کسی کی خیر خواہی کر ہی دیں، کسی کو آگے بڑھا دیں، تو اب اس کا بدلہ نہیں ملتا، اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، سامنے والا شکریہ بھی کبھی ادا نہیں کرتا۔ اس انداز پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ صلہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے نا، سبحان اللہ۔ کہ ہمیں کرنا ہی اسی کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو بھی کرنا ہے، چونکہ ہمیں ثواب آخرت کے لیے جب کرنا ہے، اب سامنے والا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، البتہ یہ الگ میٹر ہے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ بدلہ دینا چاہیے، ماشاءاللہ، اس کو کم از کم جو ہے نا شکریہ ہی ادا کر دے، کم از کم مسکرا کے دیکھ ہی لے، سبحان اللہ۔ تاکہ وہ ایک اگلے نے اتنا کام کیا، اس کے لیے اتنی محنت کی ہے، جو بھی کیا، مثال کے طور پہ بندہ ہے وہ گرنے والا تھا یا وہ جا رہا تھا اور اس کی بے توجہی کی وجہ سے جو ٹھوکر لگ جاتی، تو اس شخص نے جو نا آ کر راستے میں پتھر ہٹا دیا، جی، اب یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے راستے سے پتھر ہٹا دیا، تو اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، واہ، ورنہ اگر مجھے ٹھوکر لگتی تو میں کیا کرتا؟ میرا تو پاؤں بھی زخمی ہوتا، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا، خیر کچھ بھی نہ ہوتا، ٹھوکر لگتی، تکلیف تو ہوتی۔ ایسی بات، تو بندے کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ شکریہ ادا کرے، سبحان وہ اللہ، ہے نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ جی نہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا حضور، شکریہ ادا لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آپ بھلے کسی کے نہ کام کریں آئیں نا، گے، کسی کے ساتھ مطلب بھلا کر دیں گے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگلے کی باری جب آئے گی نا تو وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے، یہ ضروری نہیں۔ تو بھائی آپ کو تو کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ نے تو ثواب آخرت کے لیے کرنا ہے۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات دیکھیں، اپنے اسلاف کرام کے واقعات دیکھیں، تو کیا انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ آج میں ان کے ساتھ کروں تو کل یہ میرے ساتھ کریں؟ کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اب دیکھیں نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جو نا بھلائی فرمائی، اللہ اللہ، حالانکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، خون کے پیاسوں کے ساتھ کتنی وہ تکالیف دیتے، کتنی اذیتیں دیتے، کیا کیا وہ نہیں کہتے تھے، ساحر تک کہتے تھے، کیا کیا نہیں کہتے۔ طائف والا واقعہ دیکھ لیں، اللہ اکبر، اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیں، اللہ اللہ اللہ، تو ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے، اسلاف یعنی ہمیں اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے سبحان اللہ، کہ ان کا کیا کردار تھا۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں، صحیح، ویسے کہتے ہیں نا ان کی طرف نظر دوڑیں، جی جی، تو ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں جو ہے وہ اٹھائیں، لوگوں سے انہیں کیسی کیسی تکالیف ملی، مگر انہوں نے بھلائی اپنائی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی۔ اللہ اللہ۔ مجھے حضور وہ آپ کی گفتگو سن کر مجھے جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ نے کشتی بنائی تو وہ جو شریر لوگ تھے جو آپ کو تکلیف دیتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اس اپنی نجاست سے اپنے بولو براس اور کشتی کو بھر دیا، اور انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ برا رویہ اختیار کیا۔ انجام اس کا کیا ہوا کہ انہی کے ذریعے سے، وہ جنہوں نے اس کو کشتی کو آلودہ کیا تھا، انہی کے ذریعے سے اللہ کریم نے اس کشتی کو اجلا جو ہے وہ کروا دیا، بالکل صاف ستھری مطلب وہ ہو گئی۔ اس کی بھی ایک پورا مطلب اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ جب انہوں نے اس کو بھر دیا، اپنی نجاست سے بھرا کشتی کو، کشتی نوح کو، تو ان میں خارش کی بیماری پھوٹ پڑی، خارش کی بیماری ان لوگوں میں پھوٹ پڑی، ہو جانے کی، جی ہاں جی، مطلب خارش کرنے۔ ایک دن ایک بندہ جو ہے نا وہ یہی اپنی گندی حرکت جو ہے وہ کر رہا تھا کشتی کے ساتھ، تو یہ وہاں بولو براز کر رہا تھا، تو یہ اس میں کشتی میں گر گیا، یہ اس نجاست کے اندر جو ہے وہ گر گیا۔ اچھا، گر کے جب باہر نکلا تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ اس کی خارش جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ جتنے لوگ یوں شریر تھے جو نقصان کر رہے تھے، انہی کو اللہ کریم نے ذریعہ بنا کر اس بندے کو، حضرت جناب نوح علیہ السلام کو، اپنے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک عزت اور شرف جو ہے وہ عطا فرمایا، اور جو پریشان کرنے والے تھے ان کا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ یوں ہی حضور مجھے جناب یوسف علیہ السلام کا بھی
واقعہ جو ہے وہ یاد آیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے نا وہ کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ, بالکل بیچ دیا, ظلم بھی کیا, جو معاملہ تھا الگ تھا. آخر وہ توبہ بھی کر لی تھی, جی وہ توبہ بھی کر لی تھی, توبہ بھی کر لی انہوں نے, بالکل. یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, اور حضور نے فتح مکہ میں کیا کیا؟ یہی مجھے اس میں یہی یاد ہے, لا تثریب علیکم. اللہ اللہ اللہ, معنی بھی بیان کرتے ہیں اس کا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں, یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ انبیاء کی تو شان ہے. کیا بات. اب اصل میں جو نا لوگ یوں بھی کہتے آپ کو ملیں گے کہ وہ تو نبی تھے نا, جی جی جی, وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ والے تھے, ہم ایک عام آدمی, ہم ایک عام انسان. ہاں جی. تو دیکھیے جو نبی تھے نا, تو انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائش بھی ایسی ہی آئی ہے اللہ اکبر, کہ جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے وہ اگر عام آدمی کے ساتھ ہوتے تو وہ کیا سے کیا ہو جاتا. کیسے کیا ہو جاتا. اب دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ, یعنی جتنی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آزمائش آئی ہیں, ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آزمائش آئی ہیں. کیسی آزمائش آئی ہیں؟ مگر دیکھیں ان کا بھلائی کرنا, بھلائی نہ چھوڑی, دعا نہ کرنا. جی یعنی دیکھیں کہ وہ کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے, یا اللہ انہیں ہدایت دے. حالانکہ جو ہے وہ طائف میں جو معاملہ ہوا تو اس میں بھی جو ہے نا حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ جو پہاڑوں پر موکل فرشتے تھے انہیں حاضر کیا, انہیں لے آئے اور عرض کی کہ حضور اگر آپ فرمائیں تو انہیں کچل دیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہے نا وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی شان تھی سبحان اللہ, اور ان کا صبر و تحمل تھا. جی جی. نیکی حضور یہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. بالکل, کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل, ظاہر ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ تو کبھی ضائع نہیں ہوتی, کیونکہ ورنہ اب دیکھیں نا کہ اس کا اجر جو ہے نا وہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ورنہ جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اس کا اجر کیا مل گیا. ہو سکتا ہے ہم پر جو نا کوئی ایسی آزمائش آنے والی تھی جو اس نیکی کی وجہ سے وہ ٹل گئی. جی, ورنہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو یہ نیکی جو نا وہ یا تو اس کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے, جی یا پوتوں کو ہوتا ہے, ہاں. یا پوتے در پوتے. وہ ہے نا حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ سبحان اللہ, کہ کیا کہتے ہیں یتیموں کی دیوار والا جو ہے, جس کا قرآن پاک میں واقعہ بیان کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والا معاملہ, کہ جو دیوار کھڑی کی تھی کہ وہاں جو خزانہ تھا. جی, امیر سنت کا پورا بیان ہے خزانوں کے انبار سبحان اللہ. اس حوالے سے. تو اب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو والد تھے, کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ یہ اصل میں جو ہے نا وہ ان کے والد نیک تھے, واہ, تو یہ ان کے یتیم بچے تو یوں ان کے مال کا تحفظ, جو میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں اپنے مفہوماً. کیا بات. تو وہ جو والد جو تھے نا وہ 7 پشتوں میں تھے. اللہ اکبر, ساتویں یعنی چھٹی ساتویں پشت میں جا کے, چھٹی 7ویں پشتوں میں جا کر وہ والد تھے. اللہ اکبر. تو دیکھیں کہ یہ نیکی کا صلہ, کہ وہ نیک تھے تو یہاں دیکھیں سبحان اللہ, کہ ان کی اولاد کے مال کا تحفظ کیا گیا. سبحان اللہ. تو نیکی جو نہیں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی, واہ جی واہ, اس کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب آخرت سے محروم نہ کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے. واہ جی واہ. چونکہ ایسے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی دنیا میں مل جائے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی تو ہم آخرت میں محروم ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ بس ثواب آخرت سے محروم نہ ہو. محروم نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو للہیت نصیب فرمائے. آمین. اور اگر ہم دیکھیں حضور اہل بیت اطہار کا اگر ہم انداز دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں للہیت ہی جو ہے وہ بالکل اس میں ڈومینیٹ کرتی نظر آتی. بالکل, کہ چونکہ اب دیکھیں نا کہ ان کا جو بھی معاملہ ہوا, جو بھی شہادت وغیرہ ہوئی, کوئی دنیاوی معاملہ تو تھا نہیں, ایسی بادشاہ تو ان کو چاہیے نہیں تھی. ایسی بات. جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نے جو معاملہ کیا, ٹھیک ہے, تو بادشاہ تو ان کو چاہیے نہیں تھی. جی, مگر جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے, اور اب ظاہر ہے کہ ہم کیا یعنی یہ تذکرہ کریں کہ ایک جو جوان مرد ہوتا ہے وہ تو چنے تلوار اٹھا سکتا ہے اپنے دفاع میں ہی صحیح, مگر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ظاہر ہے کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے تھے نا. ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں 6 ماہ کے, تو ان کو شہید کیا گیا ان کے والد کی گود میں. تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی.
ایک ہے کہ بندے کے ہاتھ پہ مارنا یا بندے کو مارنا ڈائریکٹ تکلیف دینا، اور ایک ہے اس کی اولاد کو تکلیف دینا. جی تو اس وقت قلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا تکلیف گزری ہوگی. اللہ. تو یہ ان کے لیے ذرا ایک آزمائش تھی، اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان آزمائشوں پہ صبر کیا، ان آزمائشوں کو قبول کیا، تو آج دیکھیں کہ دین اسلام کی بہار ہیں. ایسی بات. ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے نا ہم جو ہے نا یہ اسلام کی یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں. درست فرمایا آپ نے. اور کھانا کھلایا کسی کو یا کسی کو پلایا ہے یا کسی کو نوازا ہے، تو اس کی بھی قرآن کریم سورہ دہر میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلا رہے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. یہ حضور کتنی ذوق افزا بات ہے کہ کھلا تو رہے ہیں لیکن کس میں کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. اچھا یہاں ایک اور بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ ہم کسی کی نیت پر بات نہیں کرتے، لیکن بعض لوگوں کا یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ پبلک آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے، تھوڑا مطلب ہائے ہائے کار مطلب ہور مچی ہوئی ہے، تو کچھ لوگوں کو اس طرح کے ماحول سے جو ہے نا جی وہ ایک تلذذ جو ہے وہ حاصل ہو رہا تھا. 2 بندے بھاگتے جا رہے ہیں، 3 بھاگتے آ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، 4 جا رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، 2 بیٹھے ذکر اذکار کر رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح جو بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں یا سامان بانٹ رہے ہیں، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ دری وغیرہ بھی بچھائی ہوتی ہے، وہاں پر کچھ جو ہے وہ چیزیں بھی رکھے ہوئے ہیں. بندے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کو بولیں گے چلو بیٹھو ادھر، بیٹھ کے پہلے کوئی درود شریف پڑھو. اب وہ بیٹھے ادھر درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی سورۃ یاسین کسی کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور اب اگر کوئی آنا جانا یوں چل رہا ہے، اب کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور سوچے کہ دیکھو کہ یار یہ بندہ جو نا چھپا کے نہیں کر رہا، تو دلوں کے حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. واہ، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے دل پر حکم لگائیں؟ کیا بات. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ایسی اچھی نیت ہو کہ اس کی بدولت جو نا جو چھپا کے جو دے رہا ہے وہ اور یہ کہاں. سی بات. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں کسی کی نیت پر جو نا وہ شک نہیں کرنا، ہمیں اپنے دل پہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. حکم بندہ لگائے تو اپنے آپ پر لگائے، اپنے آپ پر لگائے. انالیسس محاسبہ کرے تو اپنے آپ کو کرے. مسئلہ یہ نا حضور کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مجھے کوئی پرابلم بنانا ہے تو وہ بھی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا اس میں بنانا ہے. جیسے مدنی چینل کے ناظرین گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بیٹھے، جیسے گھر پہ بیٹھے فیملی مدنی چینل، ایک فیملی چینل الحمدللہ دیکھتے ہیں لوگ آپس میں بیٹھ کر بھی. تو غلطی نکالیں گے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی غلطی نکالے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی غلطی نکالے گا، یعنی یوں بہن بھائی کی، بھائی بہن کی، اور یوں ہی گھر کے باقی افراد بھی اپنی غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ تیار نہیں ہیں، دوسرے کی غلطیاں جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہے نا ایک انگلی کا اشارہ کریں، 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں. بندہ اسی پہ غور کر لے کہ بندہ جو نا وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کہاں ہوں، میرے کیا معاملات ہیں. اپنے آپ پر غور کرے گا نا، وہ ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو سمجھو اس نے جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بندہ جو نا اپنے آپ کو پہچاننے کی کرے. کیا بات. پھر جو اپنے آپ کو کیسے پہچانے گا جی؟ ہاں، اس کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ کرے. سبحان اللہ. اس کے لیے جو فرائض علوم ہے نا وہ حاصل کر لے، مہلکات کا بھی علم حاصل کرے، اور جو منجیات ہیں ان کا بھی علم حاصل کرے. منجیات وہ نجات دینے والے عمل، اور مہلکات وہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، جیسے کینہ وغیرہ، یہ ذرا مہلک میں آئے گا. تو ان علوم کو حاصل کریں اور پھر دیکھیں تو بس اپنے آپ کو پہچانے بندہ. ماشاءاللہ. اپنے آپ کو پہچانے کی کوشش کرے، پھر آگے بڑھتا جائے گا. آگے بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ نے 2 کتابیں زبردست شائع کی ہیں، مختصر اور آسان، انہی مہلکات اور منجیات پر. بالکل. ایک ہے باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب. بالکل. آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب کر سکتے ہیں. اپنا آن لائن آرڈر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کتاب انشاءاللہ آپ کے پاس آپ کے گھر پہ جو ہے پہنچ جائے گی. یوں ہی ایک تو ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، اور دوسری کتاب ہے نجات دلانے والے اعمال. یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ آپ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے تو باطنی بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل سے باطنی بیماریاں نکالنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نجات دلانے والے اعمال پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھی صفات اور اچھی عادات اپنانے کا انشاءاللہ
جذبہ ملے گا اور اچھی عادتیں جب زندگی میں شامل ہوں گی تو پھر اچھائی جہاں پر آتی ہے اپنے ساتھ خیر کو لے کر کے آتی ہے. نہیں ماشاءاللہ یہ جو کتاب ہے نا باطنی بیماریوں کی معلومات بہت زبردست لکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ باطنی بیماری لکھی ہوئی ہے, جی ٹھیک ہے, یہ باطنی بیماری, پھر قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت, جی ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا علاج, جی اس پر وعید اور اس کا علاج, ایسی بات, علاج بھی لکھا ہوا ہے, یعنی صرف معلومات نہیں ہے, یہ علاج بھی ہے. ماشاءاللہ. کالز بھی ہیں حضور ہمارے پاس, کالز بھی لیں گے, ناظرین آپ کے میسیجز بھی لوں گا میں انشاءاللہ. چلے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا پروگرام آداب زندگی کے اندر جانشین امیر اہل سنت سے سوال تھا کہ کیا کسی طالب علم دین کی مدد کرنا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ خیرخوائی میں شامل ہوگا؟ باقی مدنی چینل کے تھنک ٹینک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرے پیر صاحب امیر اہل سنت کی تربیت کے شاہکار جانشین امیر اہل سنت کو اس پروگرام میں مدعو کر کے ہمارے دلوں کو راحت بھی بخشی اور ہمیں سیکھنے کا بہت زیادہ موقع عطا فرمایا. دو ہاتھوں سے آپ کو سلام. ماشاءاللہ. یہ نگران شورا کی ماشاءاللہ بھرپور کاوش ہے. اور باقی صاحب حضور اگر کچھ بتانا چاہیں تو پروگرام کی ابتدا کیسے ہوئی, ذہن کیسے بنا؟ وہ نگران شورا ہی نے یہ فرمایا تھا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا, ان کا سوال ہے کہ طالب العلم کی مدد کرنا, جی تو ظاہر ہے کہ طالب العلم کی مدد کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور یہ بہت زبردست خیر خواہی ہے. اس کے بڑھ کر اور کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہے نا کہ اگر یا تو یہ کہ تم سمو اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو, اچھا اگر عالم نہیں ہو تو طالب العلم ہو, طالب العلم نہیں ہو تو محبت کرنے والے ہو, ہاں جی ورنہ چوتھا نہ ہونا. ایسی بات. تو ظاہر ہے کہ جو محبت کرنے والا وہ خیر خواہی بھی کرے گا, جو خیر خواہی کرے گا وہ محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کیا خیر خواہی کی جائے؟ آپ دیکھیں کہ وہ ہر ایک کے اپنے حسب حیثیت ہے. اب جیسے اپنے مدنی ماحول میں بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو ایک جو ہے وہ پورا جامعۃ المدینہ چلا رہے ہیں, واہ. اچھا بعض جو ہے وہ 2 جامعۃ المدینہ چلا رہے ہیں, اچھا بعض جو ہے وہ فقط ایک استاذ کی تنخواہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو جس طرح جیسے ممکن ہو خیر خواہی کی جا سکتی ہے. اسی طرح طالب العلم کی بھی کہ جو اس کی حسب ضرورت تھا کہ وہ علم دین حاصل کرنے میں لگا رہے, اس کا وہ معاش کا مسئلہ نہ ہو, اس کو کتابوں کی ضرورت ہو, اسے کتابیں دی جائیں. ماشاءاللہ. ظاہر عموماً دیکھیں کہ یہ طلباء جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں, ہاں جی تو ان کی مدد کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اور دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اب جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں جو ہے وہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ سرمایہ دار کے بچے بھی ماشاءاللہ یہاں الحمدللہ عز و جل زیر تعلیم ہے. ایسی بات ہے. درست الحمدللہ. تو بعض کو تو میں جانتا ہوں کہ یعنی ایک جو ہے وہ دونوں بیرون ملک, یعنی ایک اسلام بھائی وہ کسی اور ملک میں, دوسرے اسلام بھائی کسی اور ملک میں, مگر دونوں کی اولاد جو ہے وہ یہاں پڑھ رہی ہے جامعۃ المدینہ میں. ماشاءاللہ. تو ذرا دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ انہیں جو ہے نا یہ مدنی سوچ ملی. ماشاءاللہ. اچھا اور ایک کا تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ جامعۃ المدینہ تعمیر کر کے دیا ہے اپنے علاقے میں, ماشاءاللہ. اپنے شہر میں, جی مگر انہوں نے اپنے بچے کو وہاں داخل نہیں کروایا, جی کسی اور جامعۃ المدینہ کی شاخ میں کہیں دور, واہ جی واہ. تاکہ میرا بچہ یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ میرے باپ نے تو تعمیر کروایا ہے, ہائے ہائے ہائے. واہ بھائی واہ. تاکہ یہ یعنی واقعی یہ پڑھے یہ, واہ واہ واہ. اور استاد بھی کوئی مربت نہ کرے اس کے. کیا بات. تو یہ واقعی یہ سوچ مجھے بہت زبردست. زبردست. واہ سبحان اللہ. حضور کی خیر خواہی اور اس طرح ایک بھلائی اور احساس یہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں مدنی ماحول میں اتنے پیارے انداز سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے زمانے طالب علمی کا واقعہ ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں, شیئر کرتا ہوں. اس پر آپ ضرور جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جب میں پڑھتا تھا یہاں, میں نے سارا الف سے لے کر یہ تک یہیں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں پڑھا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 3 درجے میں تھا یا 4 درجے میں تھا, یعنی 3 یا 4 کلاس جو ہے اس میں تھا. تو ہمارا یوں آپس میں طلباء کا جو ہے نا وہ ایک اسلام ہے کا آپس میں ایک بنا گروپ بنا کہ ہم جو ہے وہ مستشفیٰ میں, ہمارے یہاں الحمدللہ مستشفیٰ بھی ہے فیضان مدینہ میں, جو طلباء بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ہوتا ہے, ڈسپینسری بھی کہتے ہیں پہلی منزل پہ. جی پہلی منزل پہ. ہاں جی.
تو آگے جو بیمار ہو زیادہ بیمار ہو ان کو پھر ہاسپٹلائز بھی کرتے ہیں. بڑا اچھا نظام ہے اس کا بھی. اس میں اسلامی بھائیوں نے آپس میں یہ بنایا کہ یار ہمارا کوئی بھی ایسا اسلامی بھائی جس کو مطلب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو فروٹ کھانا چاہیے اور اس کو فروٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو فروٹ اویلیبل کریں گے. ہمارے یہاں دوائی ملتی تھی, اس میں پرہیزی کھانا بھی ملتا تھا, سارا مطلب سسٹم ہوتا تھا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اضافی بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو اس میں وہ 4 اسلامی بھائیوں نے وہ جو ڈسپینسر تھے یا ڈیوٹی پہ ہوتے تھے ان سے یہ ترکیب بنائی کہ آپ ہمیں کسی اسلامی کے بارے میں بتائیں کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے کچھ کریں گے. تو وہ چپکے سے ہی جو ہے نا وہ بتا دیتا تھا, اور یہ رات کو جب سارے سو جاتے تھے تو ان میں سے کوئی ایک جیسے آپس میں انہوں نے بنایا ہوا تھا, ایک آتا تھا اور آ کے اس کے امامے میں پیسے رکھ کے جناب وہ بندہ سو رہا ہے, مریض سو رہا ہے, اور اس کے امامے میں مطلب جتنی رقم, ظاہر سی بات ہے طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو جتنے ہوتے تھے اس میں وہ کرتے تھے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک انداز الحمدللہ ہمیں مدنی ماحول میں یہ سیکھنے کا جو ہے موقع ملا. اچھا جس کا ہو گیا ہے وہ بھی پوچھ رہا بھئی یہ پیسے کس کے ہیں. وہ ترکیب ہوتی تھی تو بھئی جب آپ کے امامے سے نکلے تو پھر آپ ہی کے ہیں اور تو کسی کے نہیں ہیں یہاں پہ. تو یہ بھی ایک انداز ہے. کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی کے ہیں جی, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہی کے ہیں, جب اس کو دے دیا حضور, دینے والا تو دے گیا نا جی. اب جب قبضہ کر لیا ہبے کے اوپر قبضہ ہوگا تب نا. اب مگر یہاں یہ کہ وہ کبھی تو ہونا چاہیے نا کہ واقعی یہ مجھے ہبا ہے. ہو سکتا ہے کہ گر گئے ہوں, ہو سکتا ہے اوپر کسی نے رکھے ہوئے تو یوں گر گئے. چلیں یہ تو آپ نے اچھی بات فرمائی ہے, ہماری تربیت کی بات ہے, اس کو بھی حضور خاطر رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو انداز ہے حضور کہ آپ کسی کے کام بھی آ گئے ہیں, آپ نے کسی کا خیال بھی کر دیا ہے, اور اللہ جانتا ہے بندہ جانتا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہاں واقعی کے وہ تو یہاں یہ مسئلہ آ گیا, ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ مدد کرنا, خیر خواہی کرنا بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. یہاں ایک میں آپ سے اور سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے حضور کہ کہنے والے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, میں نے کچھ کوشچن لکھے بھی تھے جو آپ سے کرنے میں نے, ہاں یہ تھا ایک سوال یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیں لائف سٹائل انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے, زندگی گزارنے کا انداز, لائف سٹائل انسان کا اپنا ہوتا ہے. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دوسرے کو پسند ہو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ سفید لباس پسند کرتے ہیں, دوسرا بھی سفید لباس پسند کرے یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کا لائف سٹائل اپنا اپنا ہوتا ہے, تو کسی کے لائف سٹائل پر کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزارتا ہے زندگی گزارنے دیں اس کو. بالکل وہی نا, ہم اپنے کام سے کام رکھیں نا. اب کسی کو دال پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے, کسی کو چکن پسند ہے, کسی کو گوشت پسند ہے, کسی کو سبزی پسند ہے تو کسی کو کیا پسند ہے, کسی کو روٹی پسند ہے, کسی کو چاول پسند ہے, کسی کو سفید کپڑے پسند ہے تو کسی کو کوئی اور کلر پسند ہے. تو ہر ایک کی ظاہر اپنی سوچ ہوتی ہے. اب جب تک ظاہر ہے کہ وہ خلاف شریعت کام نہیں کر رہا آپ اس پر اعتراض نہ کریں. اور خلاف شریعت بھی اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو درجے ہیں اس کے مطابق آپ چلیں, اس کے مطابق چلیں, اور اس کے طریقہ کار کے مطابق. اگر نہی عن المنکر کرنا ہے, چونکہ اگر وہ ناجائز کرے گا تو نہی عن المنکر برائی سے روکنا ہے نا. ٹھیک, تو جو نہی عن المنکر کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. وہ ہے نا کہ ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو اگر آپ نے اس کو اس طرح کر دیا تو پتہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, شرم نہیں ہے تو یہ کیا کیا لگا رکھا ہے, یہ غلط ہے یہ, تو اس سے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی, جی بغاوت پیدا ہوگی. شیطان اسے اور جو ہے نا باقی کرے گا, اور اس کو اس پہ ذرا کہ وہ ڈٹا دے گا, وہ ڈٹ جائے گا وہ اس پر. تو ذرا کہ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا پانی کا پیالہ یہ فل بھر جائے, جی یہ لوٹا فل بھر جائے, تو اسپیڈ سے اگر ہم نل کھولیں گے پریشر زیادہ ہوگا تو فل نہیں بھرے گا. بعضوں کا چھوٹا پیالہ ہوگا نا تو بھرے گا ہی نہیں, پانی باہر نکل جائے گا. ایسی بات, پیالہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا. اگر پیالے کو کسی نے پکڑا بھی ہو تو پانی اس میں آئے گا نہیں پورا, کیونکہ پریشر سے پانی آگے پیچھے ہوتا رہے گا. ایسی بات. تو اگر آپ بالکل آہستہ آہستہ بھریں گے نا پانی تو پیالہ بھر جائے گا, طریقے سے بھریں گے تو ماشاءاللہ. تو اب اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے نا, جی اس کو گناہ سے روکنا ہے یا نیکی کا اگر اسے بتانا ہے تو طریقے سے, نرمی سے. آپ دیکھیں امیر سنت نے جو ہے نا وہ کیسے مدنی کام شروع کیا, اس وقت کتنے لوگ تھے, اور آج دیکھیں کہاں سے کہاں تک ہم پہنچ گئے. امیر سنت دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے.
تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی طریقہ ہے سبحان اللہ. اور اس کا بھی سیکھنا پڑے گا. مدینہ مدینہ. یہ اسی طرح وہ بندہ جو ایک وہ ہے جو اپنے انداز میں جی رہا ہے نا جی, اپنی مرضی سے جی رہا ہے, اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. آپ نے تو بات فرمائی بھی, جب تک شریعت اس کو ریسٹرکشن نہیں لگاتی تب تک ہم اس کو کنڈیم نہیں کریں گے, یا اس کو ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے, یا اس پر ہم تنقید نہیں کریں گے. جہاں شریعت لے کر آ رہی ہے وہاں ہم بالکل سمجھائیں گے اصول کے مطابق, اصول کے مطابق. جی بالکل درست بات ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے بھئی دیکھیں, ہم آپ کے لائف سٹائل پہ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ یوں نہیں کریں, آپ یوں کریں, بھئی آپ امامہ نہ باندھیں, آپ یوں کر لیں, آپ یوں نہ کریں, آپ یوں کر لیں. جب ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ لوگ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیوں کریں, ہم یہ کریں, آپ یوں نہ بولیں, آپ یہ نہ کھائیں, آپ یہ نہ پئیں, آپ یوں نہ چلیں, یا آپ یہ نہ مطلب پہنیں, یا یوں زندگی گزاریں, یا یہ آپ اپنا انداز بنائیں. آپ ہمیں کیوں ہمارے انداز کو کیوں بدلنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. اب دوسرا یہ کہ اگر کوئی بولے بھی نا آپ کو تو اس کو بھی نظر انداز کر دیں. آپ اپنے کام میں لگے رہیں کہ آپ خواہ جو نا اس کو پھر یوں کرنے جائیں گے, اور وہ تو ذرا وہ تو عادی ہے, وہ تو بیمار ہے اس چیز کا کہ اس نے جو نا سب کو یہی بولنا ہے, بھائی تم یہ نہیں کرو, تم یہ نہیں کرو, یہ غلط کر رہے ہو تو یہ یوں کرو, یہ یوں کرو. وہ بندہ عادی ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اب ایسا ہے کہ تو آپ یہاں سے سن لیں اور نکال, آپ اس کو جواب دینے نہ بیٹھے. آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ چند بار درود شریف پڑھ لیں, اس کے بجائے کچھ مطالعہ وغیرہ کر لیں, تلاوت کر لیں, اس سے بحث کرنے کے بجائے, یا اس کے لائف اسٹائل میں جو ہے نا وہ اس کو جوابی کاروائی کرنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھیں. تو واقعی یہ تو ہے کہ کسی کے لائف اسٹائل, کسی کے معاملے میں جو ہے نا بلا ضرورت بولنا نہیں چاہیے. صحیح. بندہ بس اپنے کام سے کام رکھے. صحیح. کہ یہی زبردست. لیکن جہاں پر شریعت نے حضور رکھا ہے تو ظاہر ہے وہاں تو کہنا پڑے گا, وہاں کہنا پڑے گا, اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کہنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی وہ بدلے تو اس کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری جو امت مسلمہ کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے حضور قرآن کریم نے, وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ اچھی بات بتانے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. اس امت کی افضلیت کی وجہ یہی ہے نا. سبحان اللہ. یہ تھوڑی کہ یہ جہاز میں گھومیں گے تو یہ بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے, تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے, تو یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ہوں گی کہ جس سے نا وہ یہاں سے بٹن دبائیں گے تو وہ 100 کلومیٹر دور جو نا لائن بلب آن ہو جائے گا. مثال دے رہا ہوں جی. یا یہ کہ وہ ایک بندہ ادھر بیٹھا اور ایک بندہ جو ہے نا 1000 کلومیٹر دور بیٹھا آپس میں بات کر لیں. یہ افضلیت کی وجہ تھوڑی ہے. افضلیت کی وجہ تو یہی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑی پیاری بات کہہ دی کہ جس چیز کو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ کرنے سے روکا ہے, اس پر اگر ہماری کوئی توجہ دلا رہا ہے اور ہمیں دین اسلام کا طریقہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے, پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اس بات میں ہے, تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اوبیڈینٹ ہونا چاہیے, اور اس چیز کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے. آپ کی کالز ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. واہ واہ, کیونکہ وہ آپ کا محسن ہے. وہ واہ جی واہ, اس پہ دیکھیں نا امیر سنت کو دیکھیں جی, کہ حالانکہ ذرا امیر سنت کے سامنے یہ سب بچے ہی ہیں جی. اگر کوئی بتا دیتا ہے مسئلہ, حالانکہ امیر سنت کو پورا یاد ہے, پورا دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ اسے کوئی فرماتے نہیں. امیر سنت فرماتے ہیں کہ کتاب کھول کے دیکھ لیا جائے. اب وہ جب دیکھتا ہے تو یہ کہ امیر سنت جو فرمایا وہ کتاب میں وہی لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود امیر سنت جو ہے وہ اس لیے کہ کل کو اگر مجھ سے واقعی غلطی ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ یہ ڈرے بتانے میں. واہ, یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے نا. کیا بات, سبحان اللہ. کال شامل کر رہے ہیں. سگے تار محمد اظہر اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت کا سمجھانے کا انداز, مدینہ اللہ پاک ان کو امیر علیہ سنت شیخ طریقت احمد برکات ملالیہ کے صدقے میں خوب برکتیں عطا فرمائے. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی طبیعت کو ایسا کیسے بنانے میں کامیاب ہو پائے کہ دوسروں کی خامیاں دیکھنے کی بجائے اپنے ہی معاملات پر غور و فکر کرے اور اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے. بے حساب بخشش کی دعا کا طالب بھی ہوں اور چل مدینہ کی دعا کا بھی طالب ہوں. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بار بار امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضری مدینہ کا شرف عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آمین. اب دیکھیں اس میں ابھی جو ہے وہ کلام تو ہو چکا ہے, اس میں کوئی احیاء العلوم کا مطالعہ کرے. شروع میں ہمارا یہ اسی پہ کلام ہوا تھا نا, شاید اسے حاجی حضور اس وقت بات
उस पर अच्छों की सोबत भी इख्तियार कर ले, अच्छों की मज़ीद सोबत भी इख्तियार इरशाद करें, फरमाएं। दीनी किताबों का मुताला करें, हाँ जी, वो ना अल्लाह वालों की बातें जो किताबें हाँ जी, उसका मुताला करें, और औलिया किराम की सीरत का मुताला करें, सही, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत का मुताला करें, और अपने नबी अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी इनकी सीरत का मुताला करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत का मुबारक अंदाज भी देखा जा सकता है मदनी चैनल पर, आप भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। ये सारी चीजें अच्छों के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी बातें, अस्सोहबत मुअस्सिरा, दुरुस्त फरमाया, सोहबत असर करती है। सुभान अल्लाह। जी, कॉल। हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं ओकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला आदाब जिंदगी बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। इस सिलसिले के अंदर हमारे दिलों की जान अमीर अहले सुन्नत के बड़े शहजादे जानशीन अत्तार हाजी उबैद रजा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा है। अल्लाह ताला इनको और अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन, मरहबा, माशाअल्लाह। मरहबा, हौसला अफजाई का शुक्रिया। हाफिज साहब मदनी चैनल की बाहर हैं हुजूर, ये माशाअल्लाह, हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी साहब जो है ना, ये नाबीना है, ये मदनी चैनल सुनते हैं ये, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे आमीन, और उनको सलामत रखे। आमीन। जी, शहजादाई हुजूर से सवाल अर्ज है, अगर कोई इस्लामी बहन किसी पीर साहब से मुरीद है तो वो अपने पीर का किस तरह अदब करेगी? बराए करम इस बारे में इरशाद फरमा दीजिए। जी, हाँ देखें कि वो जो मुरीदा है, हमारे उर्दू में मुरीदनी कहते हैं, तो ज़रा कि मुरीदनी जो है वो पीर साहब के सामने तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका वही पर्दा है। तो जब पर्दा है तो वो अदब, अब यहाँ ये है अदब कि जब पीछे से तस्करा हो तो अदब से नाम ले, और उनके लिए जो है ना वो दुआ करती रहे, मग़फ़िरत की दुआ करती रहे, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करती रहे, इसाले सवाब करती रहे, क्योंकि जिंदों को भी इसाले सवाब तो होता है। जी, और जो उन्होंने औराद व वज़ाइफ दिए हैं वही पढ़े जाएं, ना कि किसी और तरफ जाए जाए। मसलन हाँ, जैसे जो भी, जैसे अमीर सुन्नत की अगर कोई मुरीद है, मुरीद नहीं है, तो ज़रा जो शजरा तारिया दिया है, हाँ जी, या मदनी पंसूरा दिया है, ये जो है औराद व वज़ाइफ जो दिए गए हैं, इन्हीं के मुताबिक चले वो। माशाअल्लाह, सही। अगर इनके मुताबिक ना चलें तो बाज़ लोग कहते हैं ना भी जिक्र अज़कार ही है ना, कोई बात नहीं, पर क्या कहेंगे आप? यकदर गिर और महकम गिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह। मुख्तसर जामे जवाब हो गया। जी, कॉल। गुनाहों से कैसे बचा जाए और कैसे मतलब है कि गुनाहों भरी जिंदगी से बचा जाए और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारा जाए, क्योंकि रमज़ान के बाद अब शैतान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि उसकी ना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाए, और किस तरह बचा जाए, किस तरह इस्तकामत ली जाए? देखिए, इसमें जो है वो बंदा एक तो ये ज़हन बना ले कि दुनियावी ज़िंदगी जो है ये मुख्तसर सी है, और पता नहीं कि मैं अभी अगर बैठा हूँ तो खड़ा हो सकता हूँ या नहीं। अगर बंदा खड़ा है तो ये गौर करे कि पता नहीं बैठ पाऊंगा या नहीं, इस पे गौर करे। फिर दूसरा है कि जो गुनाह की जो लज्जत है वो वक्ती है, और फिर इसके बाद जो अजाब है उसका मुताला करे कि गुनाह के अजाब के हवाले से, और अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है यानी अल्लाह की नाराज़ी, इस पे वो गौर व फिक्र करे, और ये कि वो अच्छी सोबत भी इख्तियार करे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये इन पर अमल की बरकत से जो है वो इंशाअल्लाह गुनाहों की जो है वो आदत निकल जाएगी। और दूसरा ये कि जो सुबह में जो है वो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, तो शैतान मा लश्कर भी अगर कोशिश करे तो ये कामयाब नहीं हो सकेगा, मगर ये कि जब तक ये खुद शामिल ना हो, ये शख्स खुद ना करे। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। आमीन। इसमें हुजूर एक और भी चीज अगर आप ऐड फरमाना चाहेंगे, इसको भी क्या लिया जा सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हुजूर जो हमें बुराई की तरफ लेके जा रही होती हैं, तो हमें उनसे भी अपने आप को जो है बचाना चाहिए। बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ज़ाहिर है कि जो चीज़ बुराई की तरफ ले जा रही है तो उसकी तरफ हमें बचना ही है। अब मिसाल के तौर पे किसी के घर के 2 रास्ते हैं जी, एक रास्ता बाजार वाला है और ऐसा बाजार के जहाँ औरतें बेपर्दा आती हैं, और एक रास्ता जो है ना वो दूसरा वाला है। अब ज़रा इसको चाहिए कि दूसरा रास्ता इख्तियार करे। वाह, जैसे मैं अपना बताऊं कि जब हम पीर कॉलोनी में रहते थे,
اب میں آتا تھا فیضان مدینہ نماز پڑھنے کے لیے. اب مین روڈ یہ بازار, اور یہاں ظاہر ہے کہ عورتیں وغیرہ یہ سب, ہمیں اس موٹر سائیکل بھی ہوتا تھا. تو میں الحمدللہ عز و جل میں روڈ سے نہیں آتا تھا, میں گلیوں سے آتا تھا. واہ. فیضان مدینہ آتا, پھر گھر آتا, فیضان مدینہ پھر گھر. تو میں نے اپنا یہ معاملہ کیا, روڈ پہ جو ہے نا یہ مسائل, ماشاءاللہ. اور بالخصوص جو ہے وہ رمضان شریف کے آخری دنوں میں تو بڑی آزمائش ہوتی تھی. اب چونکہ جب گاڑی میں آنا ہوتا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ روڈ ہی کے ذریعے آنا ہوتا تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کیا معاملات ہیں, کتنا رش ہو رہی ہے سب کوئی. باقی نا موٹر سائیکل پہ تو وہ گلیوں میں سے گئے, تو یوں میں اس وجہ سے جو نا میں نہیں آتا تھا مین روڈ سے. ماشاءاللہ. یعنی وہ کہ جب دوسرا راستہ موجود ہے جی تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم بازار سے جائیں. درست فرمایا آپ. اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور اپنی جان چھڑائیں ایسے کاموں سے, ایسی باتوں سے کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف جو ہے وہ لے کر کے جانے والی ہیں. آئیے آپ کی صحبت سے بھی, اگر ایسی صحبت ہے تو اس سے بھی بچنا پڑے گا. جی فرینڈ سرکل ایسا ہے, ہاں خدا نہ خاصہ ایسا ہے تو ان سے بھی بچنا پڑے گا. درست فرمایا. جی ماشاءاللہ پروگرام آداب زندگی بہت ہی پیارا زندگی ہے, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ جانشین تار کا سمجھانے کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے جو ہے وہ کالز کے لیے بھی, آپ کی اپریسیشن اور حوصلہ افزائی بھی. ماشاءاللہ میسج کے ذریعے حضور ہمارے پاس ایک سوال ہے, اور اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر حرام کماتا ہو تو عورت اپنا کیا کردار ادا کر کے اس کو حلال کی طرف لے کے آ سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس کو پروف چاہیے کہ وہ حرام کما رہا ہے یا نہیں. صحیح. ظاہر ہے کہ ایسے ہم کیسے نہیں بولتے وہ حرام کما رہا ہے. کچھ کا پتہ چل ہی جاتا ہے حضور, جیسے کوئی چور ہے, چوری کر رہا ہے یا ڈاکے مار رہا ہے, یا بعض ہوتے ہیں نا حضور جیسے ایک دم سے پیسے, بہت زیادہ پیسہ آ جانا, یہ جوئے میں جو ہے نا وہ لگ پڑتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ جو راتوں رات جاتے ہیں نا جی امیر ہو جائیں, وہ جوئے میں لگ جاتے ہیں. مجھے کسی نے ایک بندے کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ بتایا کہ جب جوئے کی عادت بندے کو لگ جاتی ہے نا جی, تو پھر وہ آگے سے آگے جو ہے وہ جاتا چلا جاتا ہے, یا تو بہت کچھ لے لیتا ہے یا پھر سب کچھ اپنا ہار جاتا ہے. کیا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ لینے کے بعد ایسا زیرو ہوتا ہے, زیرو سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں, یوں سمجھیں مر بھی جاتا ہے. وہ جو اس طرح کا بھی سننے کو ملا ہے کہ وہ جوا جیت کے جو ہے نا وہ نکلا ادھر سے, وہی جو اس کے دوست تھے ان سے پیسے پوسے جیت کے وہاں سے نکلا, رستے میں انہوں نے مار بھی دیا, اس کو جان بھی ختم کر دی, اس کی گولی مار دی, قتل بھی کر دیا, پیسے بھی لے گئے, اپنے بھی لے گئے, اس کے بھی لے گئے. نہیں یہ بھی دوسرا ہے کہ جو جوئے کے ذریعے حرام کماتا رہا نا, اب جو لالچ ہے نا, اب مفت میں جو ہے نا وہ بغیر محنت کے اتنا سارا مال مل رہا ہے جی, تو آج جوئے کے ذریعے 100 روپے ملے, کل 200 تو 300 تو 400, بندہ ذرا لالچ میں پڑتا ہی جاتا ہے نا یہ جی. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر جوئے میں جو نا ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ لاکھ روپے بھی کمائے تھے نا, 10 لاکھ یا 1 کروڑ بھی, تو اگلے جوئے میں جو نا وہ بھی ساری رقم گئی, یہ ہو گیا کنگال. اللہ بچائے. تو حرام میں تو ہے ہی نہیں. بہنیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں, ایک خاتون خانہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گھر کا جو سربراہ ہے یہ جو کمائی لا رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے, پتا ہوتا ہے نا جی کیا کر رہا ہے, جیسے میں ہوں, میرے گھر والوں کو پتا ہے میں کیا کرتا ہوں, میرے ابا جی کو بھی پتا ہے, میری اماں جی کو بھی پتا ہے, بچوں کی ماں کو بھی پتا ہے, اور بھی یوں گھر کا جو سربراہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کا پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن ایک دم سے اتنا پیسہ آنا شروع ہو گیا, تنخواہ پتا ہے بھائی اگر جیسے نوکری کرتا ہے کوئی تو اس کی تنخواہ تو لگی بنی تنخواہ ہے نا جی, جیسے 25,000 30,000 40,000 50,000. اب 25-30 ہزار روپے یا 50,000 روپے کے اندر اگر جو ہے نا وہ بندہ آ رہا ہے اور اس نے ایک جو ہے نا وہ 22-25 لاکھ روپے کی گاڑی اگر لے لی ہے, یہ اس نے اپنے اوپر کوسچن مارک تو لگایا نا جی کہ آپ 50,000 روپے اگر آپ سیلری اگر آپ کی ہے تو آپ 22 لاکھ کی گاڑی کیسے خرید سکتے ہیں؟ بالکل, اگر آپ کا کوئی اور انکم کا ذریعہ نہیں ہے تو خواتین کیا کریں جو ہے وہ ہے ظاہر ہے کہ یہ آزمائش والا معاملہ. خاتون ظاہر ہے کہ حسن اخلاق کے ذریعے اور بالکل طریقے سے اس کو سمجھانا پڑے گا, چونکہ وہ حاکم ہے یہ محکوم ہے جی, تو طریقے سے سمجھانا پڑے گا. یا پہلے وہ پوچھ گچھ کر لے, پھر اس کو یہ کہ تھوڑا یوں کر کے کہ ہم جو ہے نا شرعی رہنمائی لے لیں, یہ سب کچھ کر کے یہ کرے. نگران شورا حضور ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اپنے پروگرام میں کہی تھی, مجھے وہ یاد آ رہی ہے کہ پہلے جب جو ہے وہ مرد کمانے کے لیے جایا کرتے تھے
تو عورتیں جو ہے وہ کہا کرتی تھیں کہ تھوڑا لے کر آنا لیکن حلال لے کر آنا. آج کل تو مطلب وہ ہوتا ہے نا بھی ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی, ہماری مطلب ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اس پر بھی شکایت کا بھی ایک لمبا وہ جو ہے وہ ہوتا ہے. زیادہ تو عورت ہی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے جی, زیادہ تو عورت ہی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ میں یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو یوں نہیں تو یہ فرنیچر تو یہ زیور تو. جی جی یہ ایک سوال ہے, کہہ رہے ہیں نام ان کا ہے جی ناصر بھائی ہیں, کہاں سے؟ مرکز رولیا لاہور سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمسایہ تنگ کرتا ہو تو کیا کیا جائے؟ حسن سلوک کریں, ایک تو اچھا برتاؤ کریں. جی اچھا برتاؤ کریں. نہیں تنگ کر رہا ہے تو اس کو تو مطلب لوگ کہتے ہیں بھی اس کو کوئی راشن پانی دینا چاہیے, اس کو کوئی اس طرح کا مطلب اس کا مطلب کوئی ٹھوک اس کے دماغ میں کوئی بتی تو جلانی چاہیے نا بھائی. یعنی اچھا برتاؤ کریں ورنہ بالفضل خدا نہ خاصا کوئی حد سے زیادہ کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جائے. درست فرمایا. خود سے کوئی بدمزگی والی کا نہ ترکیب بنائے. بعض ہوتا ہے نا جی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اس کی یونین ہوتی ہے, بالکل ایک کمیٹی ہوتی ہے, بالکل محلے میں ہے تو محلے میں بھی جو ہے اس سے اثر و رسوخ والے افراد ہوتے ہیں, ان کے ذریعے بھی مسئلہ جو ہے حل کروایا جا سکتا ہے. واہ جی واہ. میسیجز ضرور شروع ہوئے ہیں تو شروع ہی ہو گئے ہیں, آتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کال بھی ہے, کال پریورٹی ہے, میسج بھی ہیں, اس کو شامل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ سلسلہ آداب زندگی پروگرام بہت اچھا اور بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ ایک طالب علم کو استاد کا کس طرح ادب کرنا چاہیے اور ایک استاد کو طالب علم کا کس طرح ادب کرنا چاہیے, ذرا جواب عطا کرتے ہیں. جی حضور, اس کا تو میرے سنت کئی بار بیان فرما چکے ہیں جی غالباً مدنی مذاکروں میں بھی. اور جی کیا استاد بھی ادب کرے گا طالب علم کا؟ نہیں, استاد تو ادب نہیں کرے گا. طالب علم جو ہے وہ اپنے استاد کا جب ادب کرے گا جبھی جو ہے اسے علم کی روح حاصل ہوگی, سبحان اللہ, جبھی وہ ترقی کرے گا. صحیح. یہ کہ اس کی نشست گاہ پہ نہ بیٹھے, اس کے آگے نہ چلے, بات چیت میں بھی جو ہے نا وہ اپنی آواز پست رکھے, تو یہ سارے آداب بجا لائیے, اس کی بات مانے. اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ پر جو ہے نا وہ شفقت کا ہاتھ رکھے, نرمی رکھے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی یہ معاملت کرے. چلیں. اور استاد مہربان رہے. ٹھیک ہے, کوئی نرمی ہوگی تو مہربان بھی ہوگا نا. یہ ایک میسج ہے حضور, میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہا ہوں اور پھر اس پر آپ جو ہے وہ کچھ فرمائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا میسج کیوں نہیں ریڈ کیا جاتا, میرا میسج بھی ریڈ کر دیں. اگر کسی کے والدین اولاد میں فرق کرتے ہوں پھر اولاد کے لیے کیا جو ہے وہ گائیڈنس ہے یہ بتا دیں اور میرا میسج ضرور ریڈ کر دیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں, اگر والدین اگر کسی اولاد کے ساتھ اگر فرق کرتے ہیں جی تو ظاہر ہے کہ وہ والدین کا مسئلہ ہے. صحیح. مگر چونکہ اس کو اپنے والدین کا ادب کرنا ہے, صحیح, اس کو ان کا حکم ماننا ہے, ماشاءاللہ, اس کو ان کی بات ماننی ہے. وہ ہے نا حدیث پاک ہے نا, باپ اگر ظلم بھی کرے جی تب بھی کچھ نہیں کہنا. درست فرمایا. یہاں بھائی جان جنہوں نے یہ میسج کیا ہے میرا یہ خیال ہے انہیں اپنی گفتگو پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. فرمایا میسج کیوں نہیں ریڈ کیا جاتا, اللہ رحم کرے. میری تو کوئی ایسی, میں تو تلاش میں ہوں میسیجز آئیں اور آپ کے سوال رکھیں, لیکن یہ جو ایک گفتگو کا طریقہ کار تھا جی. اچھا حضور, اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بندے کو خود احساس ہی نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہے لیکن بندہ اس کو یا سمجھ نہیں رہا یا اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ کہ بندہ جب گرتا ہے نا جی, شدید جب چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا. اگر زخم بھی ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا, فوراً اس کو احساس نہیں ہوتا. تو اس کی قوت حسی جو وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک. تو ایسے لوگوں کی جو قوت حسی مستقل کام نہیں کر رہی ہوتی. اللہ رحمت فرمائے. کیا کہیں گے ان کو؟ ایسے کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت حسی بحال کریں. کیسے بحال ہوگی؟ ہاں, اپنے کلام پر, اپنی عادات پر, ان چیزوں پر غور کریں. یار ہم سے جو نا کیا کیا چیزیں, چلو یہ نہیں ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں, پر ہم سے کیا کیا چیزیں صدور ہو رہی ہیں, ان پر غور کر لیں. نہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا, ماں باپ سے میری بات آپ نہیں سنتے, فلان کی بات زیادہ سنتے ہیں, میری طرف توجہ آپ کی کم ہے, اس کی طرف توجہ زیادہ ہے, میں نے یہ کہا تھا یوں چاہیے مجھے نہیں دلایا, اس کو دوسرے بھائی کو دلا دیا یا اس بہن کو دلا دیا.
یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا بھائی ضرورت مند ہو, وہ دوسرا بھائی وہ والدین کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہو, یہ سارے معاملے تو دیکھے جائیں گے نا. ہاں جی اچھا دوسرا ہے کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا, جی تو آپ کا مشورہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی یہی مشورہ دے تو آپ خود اس پر عمل نہ کرتے, اور ہمیں کہہ رہے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا. ٹھیک ہے, اس پہ بھی بندہ ایسا مشورہ دیتے ہیں, وہی مشورہ اس کو کوئی دے گا تو نہیں مانے گا, کہ یہ کیا غلط مشورہ دے دیا. ماں باپ کی توجہ حضور اگر چاہیے تو میرا خیال ہے ان کی خدمت کرنی پڑے گی, انہیں راضی کر سیوا تے کھا میوا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, خدمت کرو اور پھر پھل کھاؤ اس کا. ماشاءاللہ صاحب ذرا حضور ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا ٹائم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دینے کے